بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ ایک اور ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اچھا، پچھلی ویڈیو میں نے بنائی تھی، اس میں نے ذکر کیا تھا جانڈس کا یا یرقان کا۔ وہ تو ایک موٹے طور پہ یرقان کی بات ہوئی تھی۔ اس کے بعد سوالات کچھ آئے میرے پاس کہ ہیپاٹائٹس کے بارے میں ویڈیو بنائیں، تو ہیپاٹائٹس کے بارے میں نے کہا کہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ اچھا، آپ کو یاد ہوگا میں نے ذکر کیا تھا کہ جانڈس جو ہے وہ علامت ہے، اور جانڈس بہت ساری بیماریوں میں ڈیولپ ہو جاتی ہے۔ بہت ساری بیماریاں ہیں جس میں سے یرقان آنکھوں میں آ جاتا ہے۔ یرقان بیماری نہیں ہے، یرقان علامت ہے۔ تو ان میں سے ایک بیماری ہے ہیپاٹائٹس۔ ہیپاٹائٹس کو نام بہت سارے لوگوں نے سنا ہے۔ ہیپاٹائٹس بنیادی طور پہ کہتے ہیں جگر کی سوزش کو۔ جگر میں سوزش آ جائے تو اس کو ہیپاٹائٹس کہتے ہیں۔ اب یہ سوزش جو ہے نا، اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اس میں انفیکشن ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی جسم میں کوئی کسی چیز کی مقدار بہت زیادہ ہو جائے، وہ جگر کو نقصان پہنچائے اور سوزش آ جائے، فولاد کی بہت زیادتی ہو جائے، کچھ لوگوں میں یا کاپر کی زیادتی ہو جائے تو اس سے سوزش آ جاتی ہے۔ کچھ میں جسم کے جو اپنے خلیے ہیں، سفید خلیے، وہ خود ہی اپنے جگر کے خلاف کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کو آٹو امیون ہیپاٹائٹس کہتے ہیں۔ اس طرح اور بیماریاں ہوتی ہیں جس سے جگر میں سوزش آتی ہیں۔ ان میں سے اگر کوئی خدا نخواستہ شراب کا عادی ہو، شراب نوشی کرتا تو اس سے جگر میں سوزش آ جاتی ہے۔ کچھ لوگوں کو موٹاپے کی وجہ سے جگر میں سوزش آ جاتی ہے، بہت زیادہ چربی کی وجہ سے۔ لیکن جس ہیپاٹائٹس کے بارے میں بات کرنے والا ہوں وہ بہت ہی عام ہے ہمارے ملک میں، مطلب عام طور پہ دیکھا جا سکتا ہے۔ بہت عام تو نہیں ہے، لیکن اگر کسی کو ہیپاٹائٹس ہو تو زیادہ چانسز اسی ہیپاٹائٹس کے ہوتے ہیں۔ وہ ہے وائرس کی وجہ سے جو جگر میں سوزش آ جائیں، اس ہیپاٹائٹس کو ہم ایکیوٹ وائرل ہیپاٹائٹس کہتے ہیں۔ ایکیوٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ جو کہ کچھ ہی دنوں میں مریض کو ہو جائے اور وہ اس کو اتنی تکلیف ہو کہ وہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے کہ جی یرقان بھی ہے اور باقی مسئلے مسائل بھی اس کے چل رہے ہیں۔ تو ایکیوٹ جو ہے نا، اس کا تعلق مدت سے ہے کہ ہفتہ ہو گیا، 10 دن ہو گیا، 15 دن ہو گیا، اس میں بیماری ہے اس کو۔ وائرل کا مطلب یہ ہے کہ وائرس کی وجہ سے، اور ہیپاٹائٹس جگر کی سوزش۔ وائرل ہیپاٹائٹس جو ہے، وائرسز بہت سارے ہیں جو جگر کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، جو جگر میں سوزش کر سکتے ہیں، لیکن اے بی سی ڈی اور ای، یہ 5 وائرسز ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ہوتے ہیں لیکن یہ 5 ہے۔ اس میں سے ڈی جو ہے نا، وہ جب ہیپاٹائٹس بی ہو تو اس کے ساتھ ہوتا ہے، اس کے علاوہ خود اپنے طور پہ یہ وائرس جسم پہ اثر نہیں کر سکتا۔ اچھا، اس میں جو ہیپاٹائٹس اے اور ای، جو پہلا والا اور آخری والا، یہ ہیپاٹائٹس جو ہیں، یہ جو یرقان کرتے ہیں وہ اس کو پیلا یرقان کہتے ہیں، اور جو ہیپاٹائٹس بی اور ہیپاٹائٹس سی، یہ جو یرقان کرتے ہیں اس کو کالا یرقان کہتے ہیں۔ اچھا، یرقان کالا نہیں ہوتا، وہ پیلا ہی ہوتا ہے، مطلب آنکھوں کی جو رنگت ہوتی ہے وہ پیلاہٹ ہی آتی ہے، اس میں کوئی کالا پن نہیں آتا۔ لیکن ہیپاٹائٹس بی اور سی کو کالا یرقان اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں جگر کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہوتا ہے، جگر سکڑ جاتا ہے اگر بہت طویل عرصے سے ہو، اور بعض اوقات اس میں کینسر بھی بن جاتا ہے جگر کا، پیٹ میں پانی بن جاتا ہے، خون کی الٹیاں شروع ہو جاتی، تو اس کی وجہ سے چونکہ اس کی شدت زیادہ ہوتی ہے، جگر کو نقصان پہنچاتا ہے، تو اس لیے ان دو ہیپاٹائٹس کو کالا یرقان کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ کالا یرقان اور بھی وجوہات سے ہو سکتا ہے، جس طرح میں نے پہلے شروع میں عرض کیا تھا کہ فولاد کی زیادتی ہو جائے، اس کی وجہ سے بھی جگر سکڑ سکتا ہے۔ اس طرح شراب پینے سے، بہت زیادہ شراب پینے سے، اس سے بھی جگر سکڑ سکتا ہے۔ لیکن ہیپاٹائٹس جو وائرل ہیپاٹائٹس ہے، اس میں ہیپاٹائٹس بی اور ہیپاٹائٹس سی کالا یرقان کر سکتے ہیں، اور جو ہیپاٹائٹس اے اور ہیپاٹائٹس ای ہے یہ پیلا یرقان کرتے ہیں۔ ہیپاٹائٹس اے اور ہیپاٹائٹس ای عموماً طور پہ جو ہے نا، ان کی شدت تو ہو سکتے زیادہ ہو، لیکن خود ہی کچھ دنوں میں یہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اور سملرلی ہیپاٹائٹس بی اور ہیپاٹائٹس سی، اگر وہ بھی یرقان کے ساتھ آتے ہیں، فوری طور پہ پریزنٹ کرتے ہیں، تو اس میں بھی شدت ہو سکتی ہے، لیکن یہ ریکور ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لیتے ہیں۔ ہیپاٹائٹس بی اور ہیپاٹائٹس سی میں کچھ بہت سارے مریض ہوتے ہیں کہ ان کو آنکھوں میں پلاٹ نہیں ہوتی، ان کو ویسے ہی کچھ اور علامات ہوتے ہیں، جیسے کمزوری، ویکنس کا احساس ہونا، بھوک نہ لگنا، مطلب وہ علامات جس کو پوری طرح نہ سمجھا جا سکے کہ یہ کیا چل رہا ہے جسم میں، تو ان میں ٹیسٹ جب کرایا جائے تو ان میں ایکسیڈنٹلی ہیپاٹائٹس بی یا ہیپاٹائٹس سی نکل آتا ہے۔
پھر خیر اس کے مزید ٹیسٹ ہوتے ہیں، ان کو ڈیل کیا جاتا ہے. لیکن ایکیوٹ وائرل ہیپاٹائٹس جب ہو جائے تو پھر اس میں کیا کیا جائے، تو آتے ہیں اس طرف. ایکیوٹ وائرل ہیپاٹائٹس جب ہو جاتا ہے نا تو اس میں مریض کو محسوس ہوتا ہے، جو اس کے علامات ہوتے ہیں اس میں شروع میں بخار ہو سکتا ہے، شدید بخار بھی ہو سکتا ہے اور ہلکا پھلکا بھی ہو سکتا ہے. اس کے ساتھ بھوک نہ لگنا، الٹی، متلی، اور اس کے علاوہ پیٹ میں درد، جگر والی جگہ پہ پیٹ میں درد بھی ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ لیتھارجی، مطلب کسی کام میں دل نہ لگنا، کام کرنے کو دل نہ کرنا، بس بیڈ پہ لیٹے رہنے کی خواہش کرنا. اس کے علاوہ جو سگریٹ نوش افراد ہوتے ہیں ان میں سگریٹ نوشی جو ہے ان کی چھوٹ جاتی ہے وقتی طور پہ، کیونکہ ان کا دل ہی نہیں کرتا سگریٹ پینے کو. اور اس طرح چھوٹا پیشاب بہت زیادہ پیلا آنا. تو یہ کچھ علامات ہوتے ہیں جس کو اگر جن میں یہ پائے جائیں تو ان کو اپنے ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے. اچھا، ٹیسٹ اس میں جو ہے نا، پچھلے ویڈیو میں بھی ذکر کیا تھا کہ بنیادی طور پہ کنفرم کرنے کے لیے تو لیور فنکشن ٹیسٹ کرتے ہیں. اس میں ایک بلیروبن کی مقدار دیکھتے ہیں جو کہ آنکھوں میں پیلاہٹ ہوتی ہے، وہ بلیروبن زیادہ ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے. تو اس سے کنفرم ہو جاتا ہے کہ جی بلیروبن زیادہ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جانڈس ہے، کسی اور وجہ سے پیلاہٹ نہیں ہے آنکھوں میں. دوسری چیز، کچھ انزائمز ہوتے ہیں جس طرح ایلینین امینو ٹرانسفریز ALT کہتے ہیں، ایسپارٹیٹ امینو ٹرانسفریز یا AST یا الکلائن فاسفیٹیز. تو ان انزائمز کی مقدار بھی اگر بڑی ہوئی ہو تو اس سے ہم ڈاکٹر اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہ ہیپاٹائٹس کی وجہ سے ہے یا کہ جو جگر سے نالی نکلتی ہے اس کی بندش کی وجہ سے جانڈس ہوا ہے. تو بنیادی ٹیسٹ تو لیور فنکشن ٹیسٹ ہی ہو گیا. اس کے علاوہ خون کا ہیموگلوبن دیکھتے ہیں کہ کوئی خون کے جو خلیے ہیں ریڈ سیل وہ ٹوٹ پھوٹ کی وجہ سے تو جانڈس نہیں ہوا کہیں پہ. اس کے علاوہ اگر بخار بہت شدید ہو تو بعض اوقات ملیریا کی وجہ سے خون کے خلیے ٹوٹ پھوٹ ہوتے ہیں، تو اس کو ہم اس ہیپاٹائٹس سے الگ کرتے ہیں کہ مطلب یہ ہیپاٹائٹس کی وجہ سے یا کہ ملیریا کی وجہ سے. اچھا، بات خیر بہت گہری چلی گئی، لیکن بنیادی طور پہ LFTs کرتے ہیں، لیور فنکشن ٹیسٹ. اس کے علاوہ ہیموگلوبن کرتے ہیں، سفید خلیے دیکھتے ہیں، اس میں TLC وائٹ بلڈ سیلز ہوتے ہیں کہ کوئی انفیکشن تو نہیں چل رہی. پھر اس کے علاوہ ہیپاٹائٹس کے اپنے ٹیسٹ بھی کیے جا سکتے ہیں. ہیپاٹائٹس E کا ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے، خاص طور پہ جو حاملہ خواتین ہیں ان میں ہیپاٹائٹس E خطرناک ہو سکتا ہے، جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے، ماں کے لیے بھی بچے کے لیے بھی. تو اس میں ہیپاٹائٹس E جو ہے پھر اس کے ٹیسٹ کرتے ہیں کہ جی واقعی ہیپاٹائٹس E ہے. اس کے علاوہ ہیپاٹائٹس B اور ہیپاٹائٹس C کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے کہ یہ جو یہ ارکان ہوا یہ ہیپاٹائٹس B یا C کی وجہ سے تو نہیں ہے. اچھا، اگر ہیپاٹائٹس B اور C نیگیٹو ہے، ہیپاٹائٹس E بھی کنفرم ہو گیا تو پھر علاج کیا کیا جائے؟ بنیادی طور پہ جو یہ ارکان ہے نا وائرل ہیپاٹائٹس، یہ خود بخود ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں. یہ اپنا وقت پورا کرتے ہیں اور خود بخود ٹھیک ہو جاتے ہیں. ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہیپاٹائٹس A اور E کے دوران جو ہے نا خاص طور پہ مریض اپنی صفائی کا خیال رکھے، اور جو اس کے ساتھ رہنے والے لوگ ہیں وہ بھی مریض کے ساتھ جو ہے نا، کیونکہ ان کو بھی لگ سکتا ہے اگر صفائی ستھرائی کا خیال نہ رکھا جائے. مریض واش روم اٹینڈ کرے، ہاتھ صابن سے نہ دھوئے، پلیٹوں کو ہاتھ لگائے، کھانے کو ہاتھ لگائے، تو ہو سکتا ہے کہ اس کے ہاتھ پہ جو ہیپاٹائٹس کے وائرس ہیں وہ اس کے ہاتھوں سے کھانے میں چلے جائیں یا پانی میں، اور وہ جب دوسرا بندہ پیتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کو بھی ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ جو پہلے بندے کو ہیپاٹائٹس ہوئے تو اس کو بھی تو کسی وجہ سے ہوا ہے نا، تو وہ دیکھ لیں کہ کہاں سے اس کو ہیپاٹائٹس لگا ہے. اپنے جو دفتر میں کوئی پانی پینے سے، کوئی باہر ریسٹورنٹ وغیرہ میں کھانا کھانے سے، یا بچوں کو اسکول میں پانی پینے سے. اگر اسکول میں بہت سارے بچے متاثر ہوتے ہیں تو مطلب وہاں پہ پانی کا کوئی مسئلہ ہے. اس طرح اگر ایک محلے کے زیادہ تر لوگوں کو کوئی ہیپاٹائٹس ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ان کا بھی پانی جو ہے پائپ کہیں زمین کے نیچے کوئی سیوریج لائن کے ساتھ اس کی کنیکشن، اور اس کی وجہ سے جو ہے نا پانی آلودہ ہو رہا ہے اور لوگوں میں ہیپاٹائٹس پھیل رہا ہے. تو وہ ضروری چیزیں وہ ضرور دیکھ لیا کریں. اور اس کے علاوہ جو ہے نا مریض کو آرام کرائیں، اس کو وہ کھانا دے جو ہضم کر سکے. کوئی اس میں خاص چیز پرہیز نہیں ہے، لیکن عمومی طور پہ جو مرغن غذا ہیں وہ مریض کو بری لگتی ہیں، وہ نہیں کھا سکتا، یا مرچ والی چیزیں، تو ان سے پرہیز کرائیں. اس کے علاوہ اس کو اگر الٹی ہو رہی ہے تو الٹی کی دوائی دیں. اگر الٹیاں بہت زیادہ ہے تو ڈاکٹر صاحب کے پاس جا کے انجیکشن لگوائیں، اور ہو سکتا ہے بعض اوقات داخلے کی ضرورت پڑ جائے
تو الٹی کا علاج، پھر اس کے علاوہ پانی کی کمی آ جاتی ہے الٹیوں سے تو ڈاکٹر صاحب ان کو کوئی ڈرپ لگا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے نا، اگر معدے میں کوئی تیزابیت ہو، معدے میں درد ہو، تو اس کے لیے ڈاکٹر صاحب معدے کی دوائی دیں گے۔ تو بنیادی طور پہ جو ہے نا، جو علامات ہوتے ہیں ان کو کم سے کم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور باقی جو ہے نا بیماری اپنا ٹائم پورا کرتی ہے۔ تقریباً 1 ہفتہ یا 10 دن میں جو ہے نا مریض کی صحت بحال ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ تقریباً 2 ہفتے 3 ہفتوں میں بالکل ٹھیک ہو جائے۔ اور جو ٹیسٹ ہیں اس کو وقتاً فوقتاً ریپیٹ کرتے ہیں، تو اس میں وہ ٹیسٹ بھی تقریباً مہینے 1.5 مہینے میں ٹیسٹ بھی بالکل نارمل ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں میں الٹرا ساؤنڈ کی ضرورت پڑ سکتی ہے کہ دیکھا جائے کہ جگر سے نکلنے والی نالیوں متاثر تو نہیں ہے، ان میں کوئی بندش تو نہیں ہے۔ تو مختصراً یہ کہ جو ایکیوٹ وائرل ہیپیٹائٹس ہے اس کی جو مختلف وجوہات ہیں، اس میں سے کالا ارکان دیکھتے ہیں اور پیلا ارکان دیکھتے ہیں کہ ہیپیٹائٹس بی اور سی ہے، تو اس کو مزید ایسیس کیا جاتا ہے، اس کو مزید تفصیل سے دیکھا جاتا ہے کہ اس میں ہیپیٹائٹس بی اور سی کے علاج کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے۔ اور جو اے اور ای ہے وہ خود بخود ہی کچھ عرصے میں ٹھیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو آپ کو جب یہ علامات شروع ہو جائیں تو اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں، اور وہ باقی ٹیسٹ کریں گے اور آپ کو بتا دیں گے کس قسم کا ہیپیٹائٹس ہے، اور اس کے مطابق آپ کو وہ مشورے دیں گے۔ تو یہ تھا آج ہیپیٹائٹس کے بارے میں۔ امید ہے کہ آپ کو چیزیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اگر پھر بھی کوئی سوال ہے تو کمنٹس میں پوچھ لیں، انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ اس کا میں جواب دوں۔ اور اس کے علاوہ بھی کوئی پوچھنا چاہتے ہیں اس ہیپیٹائٹس کے علاوہ تو وہ بھی کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ تو چلیں پھر، خیال رکھیے، اور اپنے جان پہچان میں کسی کو اگر ہیپیٹائٹس ہے یا ان کو ان معلومات کی ضرورت ہے تو ان سے یہ ویڈیو شیئر کریں۔ تو چلیں ملیں گے اگلے ویڈیو میں میں انشاءاللہ ڈسکس کروں گا کالا ارکان۔ تو کالا ارکان کیسے ہوتا ہے، اور اس کی بچاؤ کیسے کی جائے، اور جن کو کالے ارکان ہو جائے تو ان کو کیا کرنا چاہیے۔ تو چلیں اپنا خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے السلام علیکم۔